پہلے نمبر پہ فتوے کے لیے کون سا شخص درست رہے گا اس کی معرفت کے بارے میں ایک فصل ہے، اور مفتی کے لیے متقی ہونا اور دیانتدار ہونا، ان صفات کا حامل ہونا، اس سے متصف ہونا، یہ اس پر لازم ہے، یہ دوسری فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری فصل میں مفتی کی شرائط، اور چوتھی فصل میں مفتی کی اقسام جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آداب الفتویٰ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، مقدمے میں انہوں نے فضیلت کو بیان کیا ہے، فتویٰ دینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ پہلی فصل میں کہ فتویٰ کے لیے کون سا شخص درست ہے اس کی معرفت کے بارے میں فصل جو ہے، پہلی فصل میں اس بات پر وضاحت ہوئی ہے، اور دوسری فصل میں مفتی کا متقی ہونا اور دیانتدار ہونا، یہ دو صفات کا اس کا حامل ہونا یہ لازمی ہے۔ فصل میں مفتی کی اقسام ہے، اور پانچویں فصل میں مفتی کی بعد اہم مسائل پر اہلیت کا ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ چھٹی فصل میں مفتی کے احکام بیان کیے گئے، اور ساتویں میں مفتی کے کچھ آداب ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آٹھویں فصل میں فتویٰ طلب کرنے والا یعنی کہ جو فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے اس کے بارے میں احکام، اس کی صفات۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مقدمہ اس کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آداب الفتویٰ میں جو مقدمہ لکھا ہے اس میں کون سی اہم چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مفتی جو ہے، افتاء والا جو کام ہے، فتوے دینے والا یہ کام جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سارے نبی جو ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے اللہ کی وحی کے ذریعے سے، تو مفتی کا کام بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کے لوگوں کے مسائل کو واضح کرتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے، امام ابن منقدر رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک قول بیان کیا ہے کہ جو عالم بندہ ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، وہ اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے لوگوں کے سامنے اللہ کے فرمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنا۔ فتویٰ دینا کوئی عام چیز نہیں ہے، فتویٰ دینا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی بندہ فتویٰ دیتے وقت سوچتا نہیں ہے، فتویٰ دیتے وقت اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو ہر چیز پہ فتویٰ دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایک مجنون کا کام ہے، یہ کسی مفتی کا کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا ایک قول بیان کیا ہے، 120 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ ان کے پاس اگر فتویٰ پہنچتا، صورتحال یہ ہوتی کہ پہلے کے پاس فتویٰ آتا نا، وہ دوسرے اپنے سے بڑے کے پاس بھیجتا، وہ اپنے سے بڑا جس کو سمجھتا پھر وہ آگے، یعنی کہ اس مسئلے کو رکھتا، چلتے چلاتے وہ مسئلہ پھر پہلے بندے کے پاس آ جاتا۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی انہوں نے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ ان کا ذاتی قول ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس فتویٰ آ جاتا ہے، میں سوچتا ہوں آیا کہ میرا یہاں خاموش رہنا بہتر ہے یا میرا فتویٰ دینا بہتر ہے، تو میں بڑی دیر تک سوچتا ہوں، فوراً فتویٰ نہیں دیتا۔ اس لیے مفتی کو چاہیے کہ وہ فتویٰ دیتے وقت خاموشی اختیار کرے، اس کو لمبی دیر تک سوچے، قرآن و حدیث کے اوپر اس مسئلے کو پیش کرے، تو جیسے حل ہو لوگوں کو اسی کے مطابق ہی طریقہ کار بتائے۔ تو آخر میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقدمے میں قول بیان کیا ہے مفتی کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کا علم ضائع ہونے کا مجھے خدشہ نہ ہو تو میں خاموشی اختیار کرتا، میں کبھی بھی کسی کو فتویٰ نہ دیتا، لیکن اگر ہم فتویٰ نہیں دیں گے، لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے، ایک تو اس زمرے میں آئے گا کہ علم کو چھپانا جو ہے کل قیامت والا دن ہوگا، اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی جو علم کو چھپاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فتویٰ انسان کے پاس آتا ہے، اگر ہم فتوے والا کام نہیں کریں گے، لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی نشر و اشاعت جو ہے ناممکن ہو جائے گی۔ تو اب اس مقدمے کے آخر میں انہوں نے دلیل کو پیش کیا ہے کہ فتوے والا کام جو ہے نا یہ خود نہیں چاہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اس کی اہلیت رکھتا ہے نا، خود نہیں اس کو یہ مسئلے کو میں حل کرتا ہوں، مشکل سے مشکل مسئلہ جو ہے کوشش یہی کی جائے کہ وہ بڑے علماء سے اس کا رجوع کیا جائے، اس کے بارے میں انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے۔ جب ایسے ہوگا کہ آپ ایک فتوے کو بڑے علماء پر پیش کریں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ پر مدد ہوگی، لیکن آپ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھیں گے پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اس پر ایک دلیل بیان کی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تسأل الامارہ، یعنی کہ امارت کو طلب نہ کر، اس کا سوال نہ کر، ہاں اگر تجھے دے دی جائے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلی فصل ہے فی معرفت من یسلو للفتویٰ، فتویٰ کے لیے کون بندہ درست ہے اس کی معرفت کے بارے میں بیان۔ تو اس میں خلاصہ کے طور پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان کیا گیا ہے کہ فتویٰ کے لیے دو بندے ہیں نا، ایک بندہ قابلیت رکھتا ہے قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، منطق میں، بلاغت میں، لغت میں، اس کو ترجیح دی جائے۔ جو علم نہیں رکھتا اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوشش یہ کی جائے کہ اپنے سے زیادہ اہل علم کے پاس ہی کوئی فتویٰ لینے کے لیے اس آدمی کو بھیجنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو فتویٰ دینے سے پہلے اپنے سے زیادہ علم والے ان سے رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ تو جو ایسا بندہ ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے پہلے اپنے اساتذہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے بڑوں سے رجوع کرتا ہے، مفتی بھی اسی کو بنانا چاہیے۔ ایک تو اہل علم کو مفتی بنانا چاہیے، زیادہ علم والے کو مفتی بنانا چاہیے، جس کے پاس فقہ کا، منطق کا، بلاغت کا، لغت کا، قرآن کا، حدیث کا، اس کی تفسیر کا علم ہو۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے ایسے بندے کو مفتی بنانا چاہیے کہ اس کے باوجود علم میں وہ مضبوط ہے، اس میں تقوی ہے، زہد ہے، اور وہ لوگوں سے، اپنے سے بڑوں سے، اساتذہ سے اس کے باوجود رجوع کرتا ہے۔ دوسری فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے مفتی متقی ہونا چاہیے، مفتی دیانتدار ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، حقوق اللہ کو پامال نہ کرنے والا ہو۔ یہ شرائط حدیث کو بیان کرنے میں بھی ہیں، اور فتویٰ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر دیانتدار کی شرط ہے۔ فتویٰ وہ شخص دے جو دیانتدار ہو، جو دیانتدار نہیں ہے اس کو مفتی نہیں بنانا چاہیے۔ مفتی کے لیے کون سی شرط ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ مفتی جو ہے وہی ہوگا جو مسلمان ہو، دوسرے نمبر پہ مفتی مسلمان ہونے کے ساتھ سکہ ہو، تیسرے نمبر پہ اخلاق کا مالک ہو، بری عادات اس میں نہ پائی جائے، چوتھی بات یہ ہے فقیہ النفس ہو، اس کا نفس لوگوں کی باتوں کو سمجھنے والا ہو، اور اگلی شرط اس کی یہ ہے سلیم الذہن، یعنی کہ اس کا ذہن بہترین ہو، عمدہ ہو، اور اس کے بعد فقیہ الفکر ہو، یعنی کہ ذہین الفکر ہو، فکر کو سمجھنے والا ہو، استنباط میں ماہر ہو، صحیح قرآن و حدیث کا استعمال صحیح طریقے سے کرے۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت، حدیث اس موضوع پہ، اس واقعے پہ اس کو فٹ کرے۔ اور بھی مفتی کی شرائط ہیں، وہ یہ ہے کہ مفتی لغت کا ماہر ہو، مفتی تفسیر کا ماہر ہو، مفتی فقہ کا ماہر ہو، مفتی ناسخ و منسوخ کا ماہر ہو، اصول حدیث کا ماہر ہو۔ ان ساری چیزوں میں جو مہارت رکھنے والا ہے، جو قرآن و حدیث کے متعلقہ چیزیں ہیں، یہ مفتی کی شرائط میں چیزیں شامل ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھو، فاسق مفتی نہیں ہو سکتا، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا۔ جو اصول فقہ پر مہارت نہیں رکھتا وہ مفتی نہیں ہو سکتا۔ اصول حدیث پر جس کی مہارت نہیں ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی فصل میں اس میں مفتیوں کی اقسام لکھی ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک تو مستقل، ایک ہے مفتی المستقل، ایک ہے لیس بمستقل، ایک جو مستقل طور پر مفتی ہو۔ اس کی آگے انہوں نے وضاحت کی ہے۔ مستقل مفتی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو تمام علوم و فنون کا ماہر ہو۔ تمام علوم و فنون میں انہوں نے بڑی لمبی وضاحت کی ہے، جو نحو کا ماہر ہو، صرف کا ماہر ہو، منطق کا ماہر ہو، اور جو علوم حدیث کے متعلقہ تمام چیزوں پر مہارت رکھنے والا ہو، جس کو تفسیر کی ساری باتوں کا علم ہو، اور لوگوں کے احوال کے متعلقہ جس کے پاس علم ہو، اس کو کہتے ہیں مستقل طور پر یہ مفتی ہے۔ اور اس کا فتویٰ جو ہوتا ہے قرآن اور حدیث اور ان ساری چیزوں پر یعنی کہ اجتہاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مستقل نہیں ہے، یعنی کہ ائمہ کی اتباع کرنے والے کی طرف جن کی نسبت کی جائے، ان کے آگے انہوں نے 4 صورتیں بیان کی ہے۔ ایک مفتی وہ ہے جو زیادہ تر ائمہ کی اتباع کرنے والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مثال کے طور پہ، پہلی صورت میں وہ مفتی آئے گا کہ جو امام کا مقلد نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ احکام میں کسی ایک یا ائمہ کا جو طریقہ اجتہاد ہے اس کے مطابق وہ اجتہاد کرتا ہے قرآن و حدیث میں، لیکن تقلید پھر بھی نہیں کرتا۔ دوسرا مجتہد مقید، فتویٰ دیتا ہے اپنے مذہب کے امام کے فتووں اور ان کی دلیلوں کو سامنے رکھ کے۔ تیسری ہے جو اصحاب وجوہ کے رتبے کو ان کو نہ پہنچ سکے، اور چوتھے نمبر پہ
صرف مذہب کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن سب سے بہترین مفتی جو ہے مستقل مفتی ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر فتویٰ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔